روشنی کو گھر کے کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ کچن میں جانے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو بلایا اور روشنی اپنی ماں کے پاس گئی۔ تبھی روشنی، ویسے تو کوئی کام کرتی ہے، جب بھی کوئی کام کرنے کا کہتی ہو تو کام سے منع کر دیتی ہے۔ جب میرے لیے کپ چائے کا ہی بنا کر لا دو مجھے۔ تبھی روشنی کہتی ہے، ارے ماں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کچن کو کام کرنا پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیوں مجھے بار بار کام کرنے کو بولتی ہو؟ تو پھر آپ مجھے کام کرنے کے لیے بولا ہی نہ کرو نا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے یہ کچن کے کام کرنا۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے بیٹا، تم یہ سارے کام نہیں کرو گی تو آگے سسرال میں کیا کرو گی؟ مجھے تو تمہاری بہت فکر رہتی ہے، تم ضرور سسرال میں جا کے میرا ناک کٹواؤ گی۔ سسرال والوں کو وہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو گھر کے کام کاج کریں اور اچھے سے گھر کو چلا سکیں۔ ارے ماں، آپ کیوں فکر کرتی ہو؟ اگر میرے سسرال والوں نے مجھے کچھ کہا نا تو پھر میں ان سب کو بتا دوں گی۔ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے طعنے دے سکیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں یا آپ کے بارے میں کچھ بھی وہ بول سکیں، میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس طرح سے روشنی کی ماں سرلا ہر وقت اس کو سمجھاتی رہتی تھی اور روشنی اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی ماں کو بہلا لیتی تھی۔ ایک دن روشنی کا رشتہ آتا ہے اور پنڈت جی آ کے کہتے ہیں، ارے بہن جی، روشنی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے اور گھر جیسے آپ نے کہا تھا بالکل چھوٹا سا ہی ہے، اب بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ارے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ روشنی کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، تو اس لیے اکیلی رہے گی تو پھر اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تبھی پنڈت جی کہتے ہیں، ارے بہن جی، لڑکا سرکاری نوکری والا ہے تو وہ بس یہی چاہتا ہے کہ لڑکی کام کاج کرنے والی ہو۔ تبھی وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد روشنی کی ماں سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لڑکا اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور لڑکے کی سرکاری نوکری، اب روشنی کو کوئی کام کرنا آتا نہیں ہے، اب پتہ نہیں کیسے ہوگا اس کا رشتہ۔ اتنے میں وہاں پہ روشنی آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، ارے ماں، کیا ہوا، آپ کی پریشان ہو؟ دیکھنا آپ، میں شادی کے بعد سارے کام کرنا سیکھ جاؤں گی، اور ویسے بھی اب میں اتنی بھی نکمی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کام کرنا نہ آئے۔ دیکھنا آپ، میں سارے کام اچھے سے سنبھال لوں گی۔ ہاں روشنی، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، اب تیرے جیسی نکمی بیٹی ہوگی تو پریشان تو ہونا ہی پڑے گا، تجھے میں کتنی بار کہتی تھی کہ گھر کے کام سیکھ لو۔ اتنے میں وہاں پہ روشنی کی بوا آ جاتی ہے، مطلب کہ سرلا کی نند آ جاتی ہے۔ تبھی وہ آ کے بیٹھتی ہے تو وہ اپنی بھابھی کو پریشان دیکھ کے اس سے پوچھتی ہے۔ تبھی سرلا اس کو ساری بات بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے، ارے سرلا بہن، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ دیکھنا روشنی کی شادی کے بعد سارے کام سیکھ جائے گی۔ ارے بوا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں ماں کو کب سے، لیکن ماں ہے تو بس میں سب سے پریشان ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی؟ دیکھنا میں سارے کام کر لوں گی۔ تبھی وہ اس کی ماں اس کو پھر سے باتیں سنانے لگ جاتی ہے کہ ہاں، تجھ سے کپ چائے کا تو بنتا نہیں ہے اور تو بڑھیا ہی کامی۔ تبھی روشنی کو بہت غصہ آتا ہے ان کی باتیں سن کر اور وہ سیدھا کچن میں جاتی ہے، اور کچن میں جانے کے بعد وہ سب سے پہلے چائے بناتی ہے۔ چائے بنا کے ان کو اچھے سے چائے بنا کے پلاتی ہے اور پھر وہ چائے کپ میں ڈال کر اپنی بوا اور ماں کو دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا پھر سے کچن میں چلی جاتی ہے اور خود سے ہی کہتی ہے، ارے ان لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی؟ اب دیکھنا میں ان کو سارا کام کر کے دکھاؤں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد روشنی بہت محنت کے بعد ہی سارا کچن آٹا کر دیتی ہے، سارے کچن میں آٹا پھیلا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کسی طرح سے وہ آٹا بنا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی گول روٹی بنانی کھڑی ہوتی ہے تو اس سے گول روٹی بننے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی، لیکن اس کو ایک گول پلیٹ نظر آتی۔ پھر وہ پورے آٹے کی روٹی کو پھیلا دیتی ہے اور پھر اس گول پلیٹس کی مدد سے بیچ بیچ میں سے گول گول روٹیاں نکال لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دال کو بھگو کے رکھ دیتی ہے اور پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب ان کو بنانا کیسے ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ ہاں، اب میں موبائل پہ یوٹیوب پہ دیکھ کے بناؤں گی۔ تبھی وہ یوٹیوب پہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی ایک پین میں دال کو تڑکا لگا رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے، ارے واہ، تبھی اس کو پین نہیں ملتا تو وہ توے پہ ہی دال کو پھیلا دیتی ہے اور اسی پہ ہی دال کو بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ روٹی بنانے کا طریقہ دیکھتی ہے جہاں پہ وہ کوکر میں روٹی بنا رہے ہوتے ہیں۔ روشنی ایک طرف کوکر میں روٹیاں اور پانی ڈال کے اس کو پریشر دے دیتی ہے اور دوسری طرف توے پہ دال بنانے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں کوکر کی سیٹی بجنے لگتی ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے مجھے تو لگا تھا روشنی سو رہی ہے اوپر جا کے، لیکن یہ تو کوکر کی آواز آ رہی ہے۔ ارے بہن جی، چلو ایسا نہ ہو کہ ابھی پورا گھر بلاسٹ کر دے۔ اتنے میں وہ دونوں جاتی ہیں کچن میں، سلپ ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہیں، ہر جگہ پہ چیزیں پھیلی ہوتی ہیں۔ تبھی وہ کہتی ہے، ارے بیٹا، تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو ہمیں پہلے بتا دیتی، اس نے بدلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے کوکر میں روٹیاں اور پانی اور توے پہ دال چڑھائی، جسے دیکھ کے سرلا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ روشنی سے کہتی ہے، ارے
بہن جی یہ کیا ہوا؟ تبھی وہ اپنی بیٹی روشنی، ارے روشنی چلو جاؤ تم اوپر جا کے نہا لو، ہم یہ سارا کچھ سمیٹتے ہیں۔ تبھی وہ اپنی ان سے کہتی ہے ارے دیدی آپ مجھے میری ہیلپ کر دو یہ سارا کچھ سمیٹنے میں۔ اس کے بعد روشنی سے کچھ بھی اچھا نہیں تو اداس ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ونود اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے تبھی روشنی اس کو کہتی ہے ارے ونود جی اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تو آپ نہ کیجیے، لیکن مجھے گھر کا کوئی بھی کام کرنا نہیں آتا اور کچن میں کوئی بھی کام نہیں کرنا آتا۔ ونود کو اس کی سادگی بہت زیادہ پسند آتی ہے اور کہتا ہے ارے روشنی کوئی بات نہیں، ویسے تو مجھے وہ لڑکی چاہیے تھی جو گھر کو اچھے سے سنبھال سکے، لیکن تمہاری معصومیت اور تمہارا دل بہت صاف ہے اس لیے میں تم سے شادی کرنے کو ضرور، اور میں بیچلر ہوں تو مجھے گھر کے سارے کام کرنے آتے ہیں، اس لیے میں تمہیں بھی آہستہ آہستہ سارے کام سکھا دوں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم سارے کام سیکھنے کے بعد کوکر میں روٹی اور توے پہ دال نہیں بناؤ گی۔ تبھی روشنی بھی ہنسنے لگ جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد روشنی اور ونود کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے، دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد روشنی کی ماں اسے دہیج میں بہت ساری چیزیں دیتی ہے جیسے کہ روٹی میکر اور آٹومیٹک چولہا اور سبزیاں بنانی، جس سے خود بخود یہ آسانی سے چیزیں بن جاتی تھی۔ اس کے بعد روشنی اپنے پتی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگ جاتی تھی اور وہ اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش تھی۔